السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا یستجب لکم. صدر انجمن، حکم صاحبان، مشرق اساتذہ اکرام اور ہمارے اسلامی بھائی، آج جس پروڈکٹ سالانہ انجمن کے حسین موقع پر میں اس موضوع کے تحت نقطۂ کرنا چاہتا ہوں. میرا موضوع کیا ہے؟ دعائیں بہتر کرو. قرآن و حدیث کی آواز، صحابہ و تابعین کے واقعات میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب بندہ اللہ کے حکم میں ٹکرایا، اپنی عاجزی اور آسانی کا اظہار کیا، تو اللہ نے ان کی کھیتی کو سراب کیا، ان کے لیے سمندروں میں راستے بنا دیے، ان کے پانی پینے کا انتظام کر دیا. ایسے بے شمار واقعات ہماری سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں. لیکن کیا ہو گیا؟ آج اسی قرآن اور حدیث کو پڑھنے اور سننے والے، اسی اسلامی شریعت کا عمل کرنے والے، اس میں اللہ اور رسول کو ماننے والے بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو پکارتے اور اللہ ہماری نہیں سنتا، ہم اللہ کے حکم میں اپنی جگہ کم کرتے ہیں، اللہ ہماری زندگی نہیں بناتا، ہماری مرادیں پوری نہیں کرتا، ہمارے تقریبوں میں نہیں کرتا. حالانکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو تو تمہارے پکار کو ضرور سنوں گا. میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری کمزوری کہاں ہے. کہیں ہمارے ایمان میں نہیں، کہیں ہمارے نہیں، کہیں ہمارے اسلامی نظام حیات نہیں بدل گیا. شریعت محمدیہ نے دور میں چلے گئے تو غیروں نے کہتے حیات کو نہیں اپنا لیا تو بار واضح ہو جائے گا کہ ہم شریعت محمدیہ سے اور کتوں دور میں چکے ہیں. شیطان کی پیروی ہم کرتے، جھوٹ ہم بولتے، رشوت ہم لیتے، سود ہم کھاتے، جناکاری و بدکاری ہم کرتے، جب خاصی اور حیائیوں میں ہم غیروں سے جو قدم آتے ہیں تو کہاں سے ہمارے دعائیں قبول ہوں گی، کہاں سے ہم پر اللہ کا نظر و کرم ہوگا. لیجیے کبھی سننے اور اپنا جائزہ لیجیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو سب طویل صبر کی وجہ سے اس کے بعد بڑا زندہ ہے، اس کا جسم وہ بارآلود ہے. اسی حالت میں وہ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے یا ربی پکارتا ہے. لیکن کیا ہے؟ مطالب حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وہ مشربوں حرام، اس کا پینا حرام ہے، وہ ملبسوں حرام، اس کا کپڑا حرام ہے، وہ دودھ حرام، وہ ان کا جسم حرام سے بنا ہے. سچ کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے میرے بھائیوں؟ آپ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو سنا ہوگا کہ ان سے ذرا بھی بھولنے کا نہیں پڑے. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنا کام نکال کیا ہے، اگر تو ہمارا مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان والوں میں چلے جائیں گے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ رات کو دعا بھی ربنا ظلمنا انفسنا، صبح کو تعلیم دعا رہے ہیں، رات کو دعا بھی ربنا ظلمنا انفسنا، دوپہر میں کسی کا مال ہڑپ رہے ہیں، شام میں دعا بھی ربنا ظلمنا انفسنا، ٹھٹیرے اور گلیوں میں عیاشیاں کر رہے ہیں. فجر میں دعا بھی ربنا ظلمنا انفسنا، فجر میں گرل فرینڈ کے ساتھ پارکوں میں رنگیاں منایا جا رہا ہے. تو کہاں سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ کہاں سے ہم اللہ کے نظر و کرم ہوں گے؟ کہاں سے ہم پر رحمت سے پانی بدلائیں گے؟ آؤ اپنی معافی مانگ لو، ورنہ یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا یہ ہمارے گھر تو ہمیں دنیا میں واپس ہوتے پانی میں آج کافی سے رنا ہو جاؤں. میرے بھائیوں، معافی آؤ، معافی مانگ لو. اللہ
اب آپ ہم سے مسلمان بھائیوں کو کھلے اللہ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بات کی عبادت کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ